بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ وائس اور میں ہوں نازا شرک. ناظرین، کہتے ہیں عمارت بننے سے پہلے اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی عمارت پائیدار اور طاقتور ہوتی ہے. یہ آج جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے 3 روزہ کانفرنس ہے، جس میں انٹرنیشنلی فورن سے لوگ آئے ہیں اور اسپیشلی اسی چیز کے لیے آئے ہیں کہ اس ایشو کے حوالے سے اویئرنیس دی جا سکے کہ بچوں کی نشو و نما میں ان کے ارلی سٹیجز، ارلی جو 1000 ڈیز ہوتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہی ایک بچے کو شیپ اپ کرتے ہیں، اسی شیپ اپ ہونے میں مدد دیتے ہیں. آئیے جی آپ کو ملواتے ہیں اس کانفرنس کے شرکاء سے، ان سے جانتے ہیں کہ جی بچے کی جو ارلی 1000 ڈیز ہوتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ایک بچے کو شیپ اپ کرنے میں، اس کی پرسنالٹی کو گروم کرنے میں وہ کتنے ضروری ہیں. جی ہاں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر عائشہ میاں، سائیکیٹرک بھی ہیں پلس سی او اینڈ فاؤنڈر ہے سائن ایپس کی. میڈم، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے بچوں کی بیس بنانی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے، ہر چیز کے بلڈنگ بلاکس ہی اگر ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آگے سے پرابلم ہوتی چلی جائے گی. سو آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ، جو میں ہر ایک سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اگر میرے پاس کوئی 18 سال کا کوئی بچہ آتا ہے یا 14-15 سال کا بھی کوئی بچہ آتا ہے، اگر میں پیچھے ہسٹری لینے جاؤں تو وہ ہسٹری اکثر اوقات بالکل پریگننسی تک چلی جاتی ہے. آئی آسک دی مدر کہ آپ کی پریگننسی کیسی گزری تھی. انیویٹیبلی ماں جو ہے مجھے کہتی ہے کہ بہت اسٹریسفل پریگننسی تھی، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بیمار تھا یا میرے فادر ٹھیک نہیں تھے یا میری ساس بیمار تھیں یا ویسے اوور آل کوئی ایموشنل اسٹریس تھا، وائلنس تھا، جو کچھ بھی تھا. سو جب ماں اسٹریس ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے انفنٹ پہ اثر پڑتا ہے. تو ان کا اسی وقت، اسی دوران جو کہ بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، برین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بچے کی جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے. تو وہیں سے ہی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا مدر. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ پیرنٹس کو پہلے، پیرنٹ بننے سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے آر وی ریڈی، بیکاز یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. ماں از تھوڑی سی اسٹریس میں ہے یا باپ اسٹریس میں ہے. ابھی ہم نے ایک اور پریزنٹیشن میں آج سنا کہ 1 in 10 فادرز کو بھی بچے کی پیدائش کے بعد مینٹل ہیلتھ کنسرنز ہوتے ہیں یا اسٹریسرز ہوتے ہیں. 1 in 5 عورتوں کو ہوتے ہیں. تو جب ماں باپ کو اسٹریسر میں وہ جاتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ اسٹریس ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ بچے کے اندر جاتا ہے. وہ بچے کو وہ سب ان ٹرمز آف ہیلدی پیرنٹنگ وہ چیزیں نہیں دے پاتے جو کہ ایک بچے کو بہت شدت سے اس چیز کو ضرورت ہوتی ہے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بچے کی جو ریپڈ سب سے زیادہ جو گروتھ ہوتی ہے اور جو لرننگ کیپیسٹی ہوتی ہے وہ پہلے 1000 دن میں ہوتی ہے. رائٹ، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ایڈلٹ بنتا چلا جاتا ہے، تو ہماری لرننگ کیپیسٹی آہستہ آہستہ ایک پلیٹو ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسی دوران اگر ہم ان کو بچوں کو پراپر طریقے سے ان کی نگہداشت نہیں کرتے، ہم فزیکلی تو چلیں پھر دیکھ لیتے ہیں بچے کو، میک شور کر لیتے ہیں کہ وہ فزیکلی دیر ہو کے باہر سے کہ ان کو کھانا پینا ہم دے رہے ہیں، ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے. ہاں بالکل، وہ مطلب سردی نہیں لگ رہی، گرمی نہیں لگ رہی، موٹا وی وانٹ لائک ہیلدی کیوٹ بیبیز اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ان کی ایموشنل اور کوگنیٹیو ویلنس اور ڈیولپمنٹ پہ ہمارا کوئی بھی کوئی فوکس نہیں ہوتا. بٹ نو بڈی نیو دس کہ مطلب سال پہلا جو ہوتا ہے، یہ جو پہلے 1000 دن بچے کے ہوتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ مطلب 3 سال کے بعد جب بچہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اس کی آتی ہے، وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کریں، تب بچے کی گرومنگ شاید شروع ہوتی ہے. وہ میں ہر ایک کو سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ پہلے 6 سے 8 سال آپ کے فوکس آن دیم ایز مچ ایز پاسبل، جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں بچے کو آس پاس پراپر طریقے سے، اور اچھے ہیلدی ماں باپ، ہیلدی اسکولس، ہیلدی آپ کا دوسرا انوائرمنٹ. جو بہت پرانا ایک محاورہ ہے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو وہ ولیج کیسا ہے اس کا، دادی، نانی، خالہ، پھپھو، ماموں وغیرہ جو بھی ہیں وہ سارے اس کے ولیج ہیں، نیبرز جو بھی کزنس، وہ کیسا ہے. تو وہ سب مل کے جو ہے ایک بچے کو کی، اور یہ جو میں کوگنیٹیو اور ایموشنل ویلنس اور ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہوں، دیز آر تھنگس دیٹ ڈیولپ ایک بچے کی سیلف اسٹیم. دیز آر تھنگس دیٹ ڈیولپ اس کا کانفیڈنس. دیز آر تھنگس دیٹ ڈیولپ کہ اپنا سینس آف سیلف کہ میں کون ہوں، میری آئیڈینٹی کیا ہے. دیز آر تھنگس دیٹ ول بلڈ ان کی ایگو اسٹرینتھس، لائک فلیکسیبل بچہ کتنا ہے، ایز این ایڈلٹ کتنا ہے، ایز اے یوتھ، ایز اے ینگ پرسن اینڈ ایز این ایڈلٹ ہاؤ فلیکسیبل آر دے.
فیلیئرس کو وہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں, کیسے مینیج کرتے ہیں. سو نازش ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے, جو کہ ہم اتنا نہیں سوچتے, کہ جس طریقے سے ہم انڈیویجول لیول پہ اگر ہر گھر سے شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی آپ کی برادری بنتی ہے, آپ کی سوسائٹی بنتی ہے. اینڈ دیز آر تھنگز, یہ جو بچے ہیں جو بڑے ہوں گے, اگر ہم اپنے یوتھ کو وہ بلڈنگ بلاکس بچپن سے ہی دیں تو دین دے آر ایبل ٹو بی پوٹینشیل ممبرز آف سوسائٹی. ہم بہت رونا دھونا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں یہ ہو گیا, ہمارے ملک میں یہ ہو گیا, ہمارا یوتھ تو کسی کام کی نہیں ہے, ہماری یوتھ لیزی ہے, ہمارے یوتھ کو مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہو رہے ہیں, ہمارے یوتھ کو, بٹ دیٹس بیکاز ہم نے ان کو صحیح طریقے سے وہ پلیٹ فارم ہی نہیں دیا ہے, وہ نرشمنٹ ہی نہیں دی ہے. ایک اور چیز جو مجھے بہت لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کل کیوں اتنا زیادہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز آ گئے ہیں یوتھ میں, وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم سے جو پریویس جنریشنز ہیں انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں. غصہ جو ہے ہم نارملائز کر لیتے ہیں, سارے مردوں کو غصہ آتا ہے. نہیں, غصہ there is nothing normal about anger, there's something happening there. اگر کسی کو غصہ ہے تو یا تو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے یا کوئی اسٹریس ہے, تو وہ جب ایڈریس نہیں ہوتا تو وہ جینیٹکس کے تھرو بھی اور آپ کی رول ماڈلنگ کے تھرو بھی نیکسٹ جنریشن میں جاتا ہے. ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے, جو آج کل کا یوتھ ہے, وہ ظاہر ہے آج کل ماڈرن دور بھی ماڈرن ہوتا جا رہا ہے, اے آئی کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا پیچھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک جنریشنل گیپ کی وجہ سے ہمارے جو بچے کتنے ٹراماٹائز ہو رہے ہیں کہ وہ کچھ پروڈکٹیو بھی کرنا چاہتے ہیں. لیٹس سپوز ہم یہ لے لیں کہ وہ ایک ایسا پروفیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں جس میں انہیں اپنا فیوچر نظر آ رہا ہے, وہ ان کا پیشن ہے, لیکن ہمارے پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل, تو یہ جنریشن گیپ کی وجہ سے جنریشن گیپ ہے, اینڈ اس کا جو رسپانسبلٹی ہے میں پیرنٹس یا اڈلٹس پہ دیتی ہوں کہ جنریشن گیپ آپ نے فل کرنا ہے, یہ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے, رائٹ, نہ ہماری یوتھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے. آپ ابھی تک بچوں کو ایسے پال رہے ہیں جیسے ہم 2000 میں بیٹھے ہوئے, رائٹ. ہم نے بچوں کو پالنا ہے 2040 2050 کے لیے, رائٹ. تو اس دور میں کیا ہوگا, تو اگر ہم انہی پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے وقت میں تو ایسا ہوا کرتا تھا, وہ وقت گزر کے ختم ہو کے فارغ ہو چکا ہے, اور ہم ان کو تیار بھی تو 2050 کے لیے کر رہے ہیں. جی, ابھی کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں بلکہ آگے کے لیے, اگلے 10-20 سال میں تو. اور the world is changing so rapidly. تو what are we giving them by saying کہ نہیں 1+1 2 کرو, یا رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے, یا میتھ اچھا آنا چاہیے, یا میموری اچھی ہونی چاہیے. میموری کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز اویلیبل ہے آپ کے چیٹ جی پی ٹی پہ, سب کچھ. رائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, nobody will use pen pencil any time. Little things like that I feel کہ ہمیں critical thinking کے لیے ان کو build کرنا ہے, ہم نے ان کو. سو جب بچے کہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ڈر جائیں اور پریشان ہو جائیں کہ سوشل میڈیا ہے, پتہ نہیں کیا سیکھ رہے ہیں, اسے بچا کے رکھیں اسے. We have to try to get to where they are. ہم میں سے کتنے جا کے ان سے بات کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ سوشل میڈیا پہ کیا, مجھے بھی بتاؤ, مجھے بھی سکھاؤ, میں آپ کے ساتھ گیمنگ I will play the game with you. تاکہ ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا مثبت استعمال بھی آتا ہے اس چیز کو. کیا پیغام دینا چاہیں گی ان والدین کو بھی کہ اپنے بچوں کو اسٹارٹ سے ہی کیسے ان کی فاؤنڈیشن بنانی ہے, اور جو ہماری یوتھ جو ہے وہ اس وقت مسائل کا شکار ہے کیونکہ انہوں نے بہت سے ٹائم پہ کچھ چیزیں ایڈریس نہیں کی. بالکل, تو ان کو کیا کہنا؟ دیکھیے پیرنٹس کو تو I always tell them کہ تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کو سمجھ لیں, تھوڑا سا سمجھ لیں کہ بچے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور اس پہ تھوڑا سا فوکس دے دیں. پہلے کہتے تھے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پل بھی جاتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوتا, نہ پہلے پلتے تھے نہ ابھی پلتے ہیں. جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے ان کو, توجہ کی بہت ضرورت ہے, وقت کی بہت ضرورت ہے. ماں باپ نہیں دے سکتے تو دادی نانی خالہ ماموں, اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ بچوں کی زندگی میں پرائمری اٹیچمنٹ فگرس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, رائٹ. سو اف یو آر پیئنگ اٹینشن تو آپ پک کر لیں گے کب بچہ ٹھیک ہے, کب نہیں ہے, کب زیادہ خاموش ہو رہا ہے, کب گریڈز بڑھ رہے ہیں, کب کم ہو رہے ہیں, کب all of those things, اور آپ اس کو ایڈریس کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ عائشہ, اٹ واز ویری فروٹفل ڈسکشن. امید کرتی ہوں ہمارے ویورز کو بھی اب پتہ چلے ہوگا کہ بچے کی فاؤنڈیشن اگر آپ ٹھیک نہیں بنائیں گے تو آگے اس پلر کو آپ جتنا بھی ٹھیک کرتے جائیں وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک. تھینک یو سو مچ عائشہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چارلز زینا. ان سے جانتے ہیں, انہوں نے انٹرنیشنلی بہت کام کیا ہے. ہیلو سر. ہائی. ویلکم ٹو دی شو. سو کین یو ٹیل اس. اچھا, ہم عموماً اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی ذہنی نشو و نما کا خیال رکھنا شروع کریں. انسان کی زندگی کے پہلے 3 سال زندگی بھر کی ذہنی صحت اور تندرستی کے لیے سب سے اہم ہے.
یہ پہلے 3 سال دماغ کی شدید نشو و نما کا دور ہے جس میں ہزاروں نیورونز کے درمیان اربوں نئے کنیکشن بنتے ہیں۔ اس مدت کے دوران تجربات بچے کے مستقبل کی نشو و نما پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کی سیکھنے کی صلاحیت، اسکول میں کامیابی اور زندگی بھر صحت اور تندرستی حاصل کرنے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ محفوظ اور معاون ماحول کے ساتھ دیکھ بھال کرنے والے اور پیرنٹس کے درمیان مثبت اور مستحکم تعلق دماغ کی صحت مند نشو و نما کو فروغ دیتے ہیں۔ ابتدائی بچپن کے تجربات بچے کی علمی، سماجی، جذباتی اور جسمانی نشو و نما پر دیر پا اثر مرتب کر سکتے ہیں۔ ابتدائی بچپن کی نشو و نما میں سرمایہ کاری افراد، خاندانوں اور برادریوں کے لیے بہتر نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ حمل کے دوران ماں کی ذہنی صحت اور بعد کی زندگی میں بچے کی دماغی صحت کو نمایاں طور پہ متاثر کر سکتی ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ زچگی کا تناؤ، اضطراب اور ڈپریشن بچے کی دماغ کی نشو و نما میں رد و بدل کا باعث بن سکتا ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر چارلز، بہت اچھی ڈسکشن رہی، اٹ واز ویری فروٹفل ڈسکشن۔ جی ناظرین، میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مدت حسین رانا صاحب، ان سے جانیں گے کہ اسپیشلی اس کانفرنس پہ کون کون سی چیزیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بڑا کریڈٹ، کیونکہ یہ ایک بہت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، کہ بچہ جب پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا تب سے اس بچے کی نشو و نما جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہماری نوجوان نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں جاننا چاہیں گے کہ بچوں کی پرورش کیسے ہوتی ہے، اور ان بچوں کی صرف فزیکل ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ ان کی ایموشنل اور ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ینگ آدمی اپنی ساری زندگی میں 2 بہت بڑے امپورٹنٹ کام کرتا ہے۔ ایک تو وہ پڑھائی کر کے نوکری کی تلاش یا کسی کاروبار کی تلاش کرتا ہے، اور دوسرا اس کو شادی کرنا ہوتی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، چاہے آپ لڑکی ہیں چاہے لڑکا ہے، اور اس کے لیے ایجوکیشن تو 2 بڑے آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، ایک کریئر اور ایک شادی، ٹھیک ہے۔ تو شادی کر کے پھر بچے بھی تو پیدا کرنے ہیں نا، بالکل، تو بچے پیدا تو کر لیں گے آپ۔ گاڑی بھی آپ کو سیکھ کے چلانی چاہیے۔ آپ کو اگر آپ ایک بیج بھی لگائیں تو اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے پلے گا، بڑھے گا، اس کو کتنی روشنی کی ضرورت ہے، اس کو کتنی کھاد کی ضرورت ہے، اس کو کیا خوراک چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے نوجوان نسل میں اس کا ادراک ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پیرنٹ بنیں گے تو وہ ان کو ایک سکلڈ پیرنٹ بنانا ہے اور بننا چاہیے۔ یہ جو بیبی میٹرز کانفرنس 2025 یہ پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل کانفرنس ہے آن انفنٹ اینڈ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو نوجوان ہیں ان میں ان پرٹیکولر جو جوڑے شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں وہ اور جو بن چکے ہیں، انہیں ہم یہ رسپانسبلٹی پہنچاتے ہوئے سکلز بھی دے سکیں کہ انہیں ایک کامیاب بچہ پیدا کرنے، کامیاب پیرنٹ بننے کے لیے کن سکلز کی ضرورت ہے۔ یہ جو بیبی میٹرز کانفرنس ہے، اس میں ہماری توجہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے جو ہم ماہرین تقریباً 15 کے قریب دنیا کے مختلف حصوں سے پاکستان آئے ہیں، ان سے ہم سیکھیں بھی، اور ان کو پاکستان کے جو چائلڈہڈ پریکٹسز ہیں، یہ چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز ہیں، ان کے بارے میں ان سے بات بھی کریں۔ اور بیسیکلی ہم یہ بتانا چاہیں گے آئندہ اس کانفرنس سے ریکمنڈیشنز لے کر اور سکل سیکھ کر کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پالتے ہوئے صرف اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے کیا پیرامیٹرز ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ جو بچہ انٹرا یوٹرائن لائف یعنی ماں کے رحم میں جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس ماں کی رحم کی زندگی میں جو ماں کے تجربات ہوتے ہیں، جو ماں جن کیفیتوں سے گزر رہی ہوتی ہے، جن جذباتی کیفیت سے، جن سوشل چیلنجز سے اور سٹریسز سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کا براہ راست امپیکٹ اس بچے کی برین ڈیولپمنٹ اور اس کی جسمانی ساخت اور ڈیولپمنٹ پر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ سو جو تبدیلیاں ماں میں آ رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا اس وقت ایشو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ کنسیو ہوتا ہے، 6 اور 8ویں اور 10ویں ہفتے میں ماں کے اوپر یہ سب سے بڑا سٹریس آ جاتا ہے کہ اس کے یہاں لڑکی ہوگی کہ لڑکا۔ اب وہ جو اس کا دن ہوتا ہے جب اس نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوتا ہے اپنا، جس دن اس کا جینڈر پتہ
ہوگا وہ شاید اس سے بھی زیادہ مشکل دن ہوتا ہے جب اس کا کوئی رزلٹ آنے والا ہوتا ہے کسی امتحان کا، اور وہ اتنی نروس اور اتنی پریشان ہوتی ہے کہ اس کی حد نہیں، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یعنی وہ جو ایک سٹگما ہے ایک لڑکی پیدا کرنے کا، وہ اس کو ایک فیئر، اور جیسے ہی اس کو وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہونے والا ہے، تو اس کی زندگی میں جو تبدیلی اور اس کی سوچ میں جو تبدیلی آتی ہے، یہ آپ سوچئے. اب جو یہ جو خوف کی فضا اس کے ارد گرد پیدا ہو رہی ہے، یہ اس کے بچے کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. سو ہماری جو ینگ جنریشن ہے آج کل اسپیشلی وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ وہ زیادہ تر ری ایکٹیو ہیں ٹورڈز اینی ایشوز. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کی بیسس میں یا ان کی فاؤنڈیشن میں ایسی کون سی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہے جو ہم ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو ایک بچہ جو ہے نا وہ اپنی ماں سے، اپنے پیرنٹس سے صرف زبان نہیں سیکھتا. تو یہ جو لفظ ہے نا مدر ٹنگ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدر ٹنگ کا مطلب اردو، پنجابی، پشتو، بلوچی، انگریزی یہ نہیں ہوتا. مدر ٹنگ سے متعلق یہ بات ہے کہ جو کچھ بھی بچے کے رویے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے. وہ صرف زبان نہیں، وہ تمام رویے سیکھ رہا ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد ہیں. تو اگر آپ ایک بچے کو ایک ہیومن کے طور پر لیں جو آپ کو کاپی کرے گا، تو پھر آپ جب اس کو ایک ہیومن کے طور پر دیکھ رہے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسی ہیومن نے بعد میں میرے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. یہ کانشیسنس نہیں ہے ہمارے اندر. پر سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا بچے کو جو ہے وہ ایموشنلی وہ جو ہے اکیلا فیل کر رہا ہے بہت چھوٹی عمر سے، لیٹس سپوز، بیکاز وہ ابھی بولنے کے بھی اس طرح لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آگے جا کے سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو انسان ہی بن پائے گا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی بہت ایموشنل لونلی ہے. بچے جو ہیں نا وہ 3 رویے اختیار کرتے ہیں. ایک ان کا رویہ ہوتا ہے گمسم ہونے کا یا وڈرون ہونے کا. ایک رویہ ہوتا ہے جس میں وہ رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کو، ٹھیک ہے. اور ایک میں وہ اتنے جذبات، منفی جذبات اندر کیری کر رہے ہوتے ہیں کہ یا وہ ان جذبات کو اپنی طرف یا ماحول کی طرف نکال رہے ہوتے ہیں، یعنی یا ایکسٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں یا انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں رویے موڈیفائی ہو سکتے ہیں سیکیورٹی آف اٹیچمنٹ سے. کتنا ایک ماں کے ساتھ ایک بچہ سیکیور ہے، اپنے کیئر گیورز کے ساتھ کتنا سیکیور ہے، اس سے اس کی شخصیت کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. اگر ایک سیکیور اٹیچمنٹ ہے ایک ماں کے ساتھ بچے کی، یعنی اس کو یہ فیلنگ رہتی ہے کہ جب میں کوئی ایموشن شو کرتا ہوں تو یہ مجھے رسپونڈ کرتی ہے، میں اگنورڈ نہیں ہوں. ابھی سب سے بڑا چیلنج اسکرین ٹائم کا ہے بچوں کی زندگی میں، کہ مائیں چونکہ مصروف ہیں یا شاید ان کے پاس سکلز نہیں ہیں، تو وہ بچوں کو ان کے ریئیکشنز کے ساتھ جیسے ہی ان کا وہ رونے کی کیفیت آتی ہے یا وہ کچھ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو موبائل پکڑا دیتے ہیں. تو اگر موبائل کے اندر بہت سارے کلرز ہوتے ہیں، بہت موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ماں کے اوپر اس اسکرین کو پریفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے ماؤں کے لیے کہ انہیں رسپانسو ہونا ہے ٹو دا چائلڈ، رسپونڈ کرنا ہے اس کی کرائنگ کو بھی، اس کی اسمائل کو بھی، اس کے جیسچرز کو بھی. جتنا وہ خود رسپونڈ کریں گی اتنا ہی وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوگا. اور یہاں صرف ماں سے مراد ماں نہیں، باپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بچے کی پرورش میں. اور یہ جو تصور ہے کہ تم بچوں کو سنبھالو میں باہر گھر دیکھوں گا، یہ انتہائی غلط تصور ہے. بچے کی جیسے کنسیپشن بغیر باپ کے نہیں ہو سکتی، اس کی پرورش بھی بغیر باپ کے نہیں ہو سکتی. کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو کہ ان کو آگے بڑھ کے اپنے لیے بولنا بہت ضروری ہے؟ جی دیکھیے، میں تو یہ سب سے کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جانور جو کچھ ریسیو کرتا ہے اس کو ہی ریئیکٹ کر دیتا ہے. انسان جو سٹیمولس لیتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا، وہ اس کو اسی طرح واپس کرنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ وہ اسے پروسیس کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ آزادی ہے کہ وہ اسے پروسیس کرے اور پھر عقل، شعور، سمجھ اور وزڈم کے ساتھ رسپونڈ کرے. جب آپ ایسا کریں گے تو جو آنے والی نسل ہے وہ آپ ہی کو کاپی کرے گی، اور اس کے اندر جو ریئیکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس کے اندر رسپانسونیس اور وائز رسپانسونیس زیادہ آ جائے گی. اور یہ ہمارے پروڈکٹیو معاشرے کے لیے، پروڈکٹیو نیشن کے لیے بہت ضروری ہے. تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کا. امید کرتے ہیں کہ جی آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ بچے کی
परवरिश जितनी ज़रूरी है उससे ज़रूरी मेरे ख्याल से बाद में उसकी पढ़ाई इतनी नहीं होगी जितनी उनके स्टार्ट के डेज़ हैं, जो पहले 1000 दिन हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच सर। नाज़रीन, आपने जाना कि बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप उन पर ध्यान दें, उनकी बात सुने और उनको रिस्पॉन्ड करें। जब हम बच्चों को गैजेट्स पकड़ा देते हैं और वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं तो वो उसी तरह की बिहेवियर जो है वो करने लगते हैं या वो वही अडेप्ट करने लगते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत सुधरा हुआ हो और वो मुल्क की जो मुस्तकबिल की कमान है वो संभालें, तो उसके लिए हमें आज से ही अपने बच्चे के जो पहले दिन होते हैं 1000 दिन, उसी से कोशिश करनी होगी उसको अच्छी चीज़ें सिखाने की और ख़ुद भी वो चीज़ें करनी होगी, उनको करके दिखानी होगी, क्योंकि बच्चा उससे बहुत आसानी से परसीव करता है। और स्पेशली मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी इस कॉन्फ्रेंस को भी, और ये भी उम्मीद करूँगी कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। जितनी अवेयरनेस हमारे मुआशरे में होगी, जितना हमारा मुआशरा अवेयर होगा, उतना ही हमारा जो बच्चा है, जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, वो अवेयर भी होंगी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी होंगी अपने आप को समझने में, अपने मुआशरे को समझने में, अपने मुल्क को समझने में और इसको बेहतर बनाने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह नेगहबान।